بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم نواں پارہ سورہ الاعراف نواں پارہ سورہ الاعراف کا 24واں اور آخری رکوع ہے۔ نواں پارہ جو ہے اس کا 14واں رکوع ہے۔ سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 198 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بتوں اور مردوں کا مردہ جو ہے اس کا نقشہ کھینچا، اس کی ڈیفینیشن کی ہے کہ بظاہر ان کے اعضاء ہوتے ہیں آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، لیکن بت ہو یا مردہ وہ اپنے ان اعضاء سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جو اس کی بے بسی کی واضح دلیل ہے۔ اس لیے کھلا چیلنج دے کے کہا کہ تم گمراہی میں ہو، نہیں تو میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو، میرا مددگار کائنات کا رب ہے۔ ان کی یہ بے بسی واضح کرنے کے بعد پھر مزید اسی مضمون کو کچھ بیان کرتے ہوئے پھر دعوتی اسلوب جو ہے اللہ نے وہ سکھلائے۔ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر آپ بلائیں گے ان کو، آپ دعوت دیں گے ان کو اِلَى الْہُدَىٰ، ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، لا يَسْمَعُوا، نہیں وہ سنیں گے، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے سابقہ آیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو دونوں اس کے مفہوم جو ہیں وہ ممکن ہے۔ پہلا یہ کہ یہ ان کے معبودان باطلہ جو ہیں ان کی ایک تصویر کشی ہے کہ یہ بیچارے بظاہر ان کے کان بھی بنے ہوئے ہیں، یہ مورتیاں بنی ہوتی ہیں، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، تو لیکن وہ کان دیکھنے کو کان ہے لیکن سننے کی صلاحیت ان میں ہے ہی کوئی نہیں، یا مرنے والا مردہ ہے تو اس کے کان میں صلاحیت نہیں سننے کی، اس لیے بظاہر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ انہوں نے مورتیاں جو بنائی ہیں ان کی بڑی خوبصورت شاندار آنکھیں تراشی ہوئی ہیں انہوں نے، لیکن ان آنکھوں میں کوئی دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے نا جو دیکھ سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ان مشرکین جو ان کی پوجا کرتے تھے نا ان کی ضد ہٹ درمی کا نقشہ کھینچا کہ ان کے جو پیروکار ہیں آپ ان کو اگر ہدایت کی طرف بلائیں گے نا، سیدھے رستے کی طرف، لا یسمعوا، تو یہ اس قدر ضد میں ہے کہ انہوں نے آپ کی بات سننی ہی نہیں ہے۔ مَا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، یعنی ویسے بڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ وہ دیکھیں گے، حالانکہ حقیقت میں وہ جو ہوتا ہے نا حقیقت کو پہچاننے کے لیے دیکھنا، وہ غور و فکر تدبر کے لیے، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی چیز سے کچھ سیکھنے کے لیے دیکھنا، ان کا دیکھنا وہ نہیں ہے۔ تو یعنی وہ صرف اپنا غصے کی آنکھیں نکال کے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ چیز کو سمجھنے کے لیے کوئی چیز غور نہیں کر رہے۔ آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ یعنی وہ دیکھنا جو ان کو فائدہ دے وہ والا دیکھنا نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، خذ العفو، تو پکڑ درگزر کرنے، تو اختیار کر درگزری، یعنی اب اگر یہ ضد پہ اتر آئے، ہٹ درمی پہ اتر آئے، انتقام پہ اتر آئے، کیونکہ مخالف ہوتا نا پھر دشمنی میں کوئی بھی ہتھ کنڈا کھا لے، سمایا کہ جہالت کے نتیجے میں یہ اس گھر پہ جائے نا تو جہالت کا جواب جہالت نہیں ہوتا، نہ اسلام کا یہ ضابطہ، نیکی کا جواب نیکی ہے، لیکن گناہ زیادتی کا جواب اسلام گناہ اور زیادتی سے دینے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ ان کی اگر وہ جہالت پہ اتر آئے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے، الجھنا نہیں ہے، کنارہ کشی کرنی، درگزر کیجیے ان سے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور آپ حکم دیجئے اچھے طریقے والا، اچھی بات والا، اچھے انداز، یعنی درگزر کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کہنا ہی نہیں تھے انہوں نے لیٹ جاؤ، جیسے اللہ دوسرے مقابلہ ہم عن اللغو معرضون،
ایمان والے فضول باتوں سے منہ موڑ لیتے. مایا کے درگزر کا مطلب ان کو جو بات سمجھانے والی ہے، جو بات ان کی اصلاح والی ہے، وہ آپ نے کہنی ہے، لیکن الجھنا نہیں ہے. ورنہ وہ کیسے بدتمیزی بھی کریں، گالی دیتے ہیں، وہ آپ سے تلخ کلامی کرتے تو آپ اچھے انداز سے الگ ہو جائیں. ویسے اللہ نے اس چیز کا کو یہ حکم قرآن میں 3 مقامات پر ہے، لیکن دوسرے مقام پر فرمایا ایک جگہ پر یہ بھی بات کہی جا کے کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. آپ نے مقابلہ کرنا ہے اچھے انداز سے، ان کی بات کا جواب دیجیے اچھے انداز سے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَ وَإِذْفَعْ بِالْأَحْسَنِ. تو میں جب آپ یہ کام کریں گے تو اس کا فائدہ کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. آپ کے اور جس بندے کے ساتھ آپ کی دشمنی مخالفت ہے نا، آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس حسن سلوک اچھے برتاؤ کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کا دشمن بھی دلی دوست ہو جائے گا. تو اس لیے اسلام میں دعوت کے اندر لڑائی، گالم گلوچ، الجھاؤ کا قائل نہیں. تو میں کہ آپ درگزر کیجئے اور اچھے طریقے نیکی کا حکم دیجئے، اچھی باتوں کا حکم دیجئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اور جاہل لوگوں سے آپ منہ موڑ دیجئے، اعراض کر لیں. عیینہ بن حصن رضی اللہ عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا، ان کے یہ مشیر خاص جو تھے نا ان لوگوں میں، یا ان کے جو ساتھی تھے دوست جن کے ساتھ امیر المومنین بیٹھک کرتے تھے، ان میں سے ایک عیینہ بن حصن بھی تھے. ان کا چچا جو اپنے نا وہ ذرا اجڑ قسم کا آدمی تھا. کہنے لگا تیرا بھی امیر المومنین تک آنا جانا رسائی ہے، کوئی ساڑی بھی ملاقات کرا. اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کھچ کیا مارنی. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، بزرگ ہمارے بزرگ کہا کرا تھا امیر المومنین، صحیح بخاری وغیرہ میں. تو یانہ بن حسن لے آئے ان کو. تو وہ نہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نجائز جی نے الزام شروع کرتی، تسی جی سانو جاننا سانو انصاف نہیں جی کر دے، سانو غنیمت حصہ نہیں دیندے جی، فلانا نہیں کر دے. عمر کو بڑی غصہ آیا کہ یار تو بات ہے، کوئی دلیل ہے تو دو نا، کہ کہاں تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، کہاں تمہارا کوئی حق مارا ہے. یا تو نا بندہ کہ دیکھو جی فلاں موقع تے میرا حق بنتا ہے، تسی مینوں نہیں دیتا، تو بندہ مطلب ویکھدا بھی حق بنتا سی کہ نہیں، جی بنتا تو نہیں ملے تو کیوں نہیں ملیا بھی تے دے دینے. نجائز الزام سے عمر غصہ قریب تھا کہ ٹانٹ ایک پیل دیتے ستری کا. تینوں میں نے ابھی ہاتھ اٹھایا اس طرح، جب ہاتھ اٹھایا نا تھپڑ مارنے کے لیے، تو وہ یہ نا فوراً یہ ایت پڑھ دی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. کیا لگا امیر المومنین، اللہ نے قرآن میں حکم دیا درگزر کیجیے، اچھی بات کا حکم دیجیے، اور جاہل لوگوں سے اعراض کیجیے، دفع مارے ان لوگوں. تو وہ ہاتھ جہاں اٹھا تھا نا وہیں سے نیچے ہو گیا. امیر المومنین قرآن کی ایت سن کے ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھایا، یعنی آپ قرآن کے سامنے اپنے جذبات فوری ختم کر دیے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کان وقافا لکتاب اللہ. امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ قرآن کے سامنے بہت زیادہ ٹھہر جانے والے. جہاں قرآن آ گیا عمر اس سے سرے منہ نے آپ کا جو عمر عمر ہی نہیں ہے، جو آگے اس سے پھر جائے جب سے ہٹ جائے، جو قرآن نے کہا عمر اس کے آگے سرنڈر ہو جائے. حالانکہ سرے عام بدتمیزی کی بندے، لیکن جب قرآن کی آیت کان میں پڑھی نا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو فوراً اپنا ہاتھ نیچے کر رہی. تو یہ بھی دعوتی اسلوب ہے کہ جو حالات کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنے کچھ نہیں ہے، مطلب ان کو دعوت اچھے انداز سے دیں، وہ آگے سے وہ تلخ رویہ انتقامی معاملہ کو بدتمیزی نہ کرتے تو آپ اگنور کیجئے، کوئی بات کیوں. اگر آپ بھی جواب کے اندر انہیں گالی دینی شروع کر دیں گے، لڑنا شروع کر دیں گے، بدتمیزی کریں گے، دو نقصان ہوں گے. ایک تو آپ کی دعوت خراب ہوگی، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ پھر آپ میں اس میں فرق ہونے رہ گیا. آپ کو اللہ نے دین کا شعور دیا اور وہ جاہل ہے، تو جب آپ بھی گالی کے جواب میں گالی، بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی اتر آئے تو فرق ہی رہ گیا. یہ انڈیا کے ایک شاعر تھے، ابھی پچھلے دنوں تھوڑا عرصہ ہوا فوت ہو گئے. تو پکیجن پروفیسر تھے، بہت اچھا شاعر تھا. میرے نا شکل آنکھوں کے سامنے نام دینے سے نکل گیا. وہ کہنے لگے میں ایک مشاعرے پہ گیا، تو وہ جب اسٹیج پہ جانے لگا نا تو وہاں جو بندہ انتظامیہ کا تھا نا، اس میں سے ایک بندے نے کچھ بدتمیزی سیکھی. تو اسے نا اس میں ایک جملہ کہا، کہنے لگا
مجھے اس مقام پر آتے 40 سال لگے ہیں، اور تیرے مقام پہ آنے تک مجھے 1 منٹ لگنا ہے. کہتا جس مقام پہ میں ہوں نا، جو اللہ نے مجھے عزت علم سے نوازا، میرا جو ایک اسٹیٹس ہے، مجھے ایک مقام دیا، مرتبہ دیا، مجھے یہ مقام بناتے بناتے 40 سال لگے ہیں. تو کہتا تیرے والے مقام تے 1 منٹ چاؤن لگا، مجھے 1 منٹ لگا صرف آن لگے. بھی جہالت ہی کرنی نا، پھر تیرے چوبڑ مارنے ہو جواب پھر منٹ ہی ہو جانا ہے. لیکن میرا جو اسٹیٹس ہے، مجھے جو اللہ نے عزت سے نوازا ہے نا، وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں تیرے ورگے منہ لگا. اب عقل مند کو تھوڑی بھی سمجھ سینس ہو نا تو سمجھ آ گئی، اتنی بات بھی کافی ہو. میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ اکساہٹ پہنچے تجھ کو، نازغ ينزغ لازم ہوتا ہے چوکا مارنا، چوبا مارنا، یعنی ابھارنا، وسوسہ پیدا کرنا یا شبہات پیدا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ اور اگر جو ہے اکساہٹ پیدا کرے تجھ کو، جو ہے اگر ابھارے تجھ کو، من الشیطان شیطان کی طرف سے، نزغون کوئی اکساہٹ، یعنی شیطان آپ کو جب برائی پہ لائے، آپ کے دل میں آپ کو برانگیختہ کرے، آپ کے جذبات بڑکائے، آپ کو غیرت دلائے، آپ کو عزت کی جو ہے وہ آپ کی جھوٹی، آپ کی عزت کا بھرم، اس کا جو ہے اس کی طرف توجہ دلا کے آپ کو خراب کرنا چاہیے، جھوٹ کی وہی گل کر دی. سمجھے؟ اس شیطان نے کوشش کرنی ہے نا تاکہ آپ اسے الجھ پڑے، غصہ دلائے گا آپ کو، آپ کی جو وہ جذبات سے کھیلے گا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ اگر اکساہٹ پہنچے آپ کو شیطان کے نظر، کوئی بھی اکساہٹ، مایا پھر اس کا بہترین حل ہے کہ شیطان کا شکار نہیں ہونا. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو پناہ طلب کر کس کی؟ اللہ. سب سے مضبوط کام شیطان سے بچنے کا، سب سے بہترین مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کہ اس شیطان اس پناہ کو توڑ نہیں سکتا. اعوذ باللہ پڑھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بندے تھے نا، وہ لڑ رہے تھے، گالم گلوچ پہ آ گئے، اور ایک بندہ ایڈا لال پیلا، صحیح بخاری میں تو اکھاں سرخ، رگاں پھلیاں. نبی علیہ السلام صحابہ میں کچھ بیٹھے تھے پاس، انہوں نے کہا میں اس بندے کو نہ دیکھ رہا ہوں، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، ایک بات جانتا ہوں، اگر یہ بندہ وہ بات کہہ لے نا تو اس کی یہ جو حالت ہے نا ختم ہو جائے گی، نارمل ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. اور باللہ ابن الشیطان. ایک بندہ گیا اٹھ کے، انہوں نے کیا نبی علیہ السلام اگر تو ایک کلمہ کہہ لے نا تو یہ تیری حالت ہے ختم ہو جائے گا. وہ کہا تو میں نے پاگل سمجھنا یا مریض سمجھنا تو میں نے غصے میں اس کا جذباتی تھا، وہ سمجھتا گویا کہ اللہ کی پناہ کس کو چاہیے؟ بیمار نو، سمجھے، یا پاگل. حالانکہ اللہ کی پناہ تو ہر مسلمان مومن کو اس کی ضرورت ہے، تاکہ شیطان اس کو پاگل کر نہ دے، اسے مریض بنا نہ دے. اس سے بچاؤ کے لیے پناہ لینی اللہ کی. تو شدت جذبات میں وہ اس قسم کی بات کو پہنچ گیا. حالانکہ اعوذ باللہ من الشیطان، کیونکہ شیطان کے لیے سب سے خطرناک چیز جہاں شیطان بے بس ہے نا، وہ ہے اللہ کی پناہ. جیسے ہم عام تعوذ کہتے ہیں نا، آج تعویذ ہے سنا ہے نا، ساڈے یہاں تو ٹھیک ہے، گل چ بننا ہے نا، پاویں چمڑے دا تے پاویں وہ چاندی دا تے یا کسی ہور شے دا، اونوں تعویذ کہندے نا. عربی میں تعویذ کا مطلب پناہ طلب کرنا، پناہ پکڑنا. اب واضح یو اب تبھی پناہ دینا. وہ سورۃ فلق تے ناس آخر دو سورت نا، یہ نام ہے معوذتین. معوذتین، معوذتین، پناہ دین والی 2 صورت، یعنی وہ صورتاں جہڑیاں ایک انسان نو اللہ دی پناہ چ بات داخل کر دیندیاں. کئی طرح پڑھ کے دیکھو، ایڈیاں کچھ جامع صورتاں اللہ دی پناہ دیاں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ہر قسم دی برائی جی شیطان نے پیدا کی نا، ہر ایک شر تو تک برائی تو میں اللہ دی پناہ چاہوں گا. سورہ ناس پڑھ کے ویکھ لو. اس واسطے نبی علیہ السلام صبح دی نماز تو بعد، عصر تو بعد 3 واری پڑھ، ہر نماز تو بعد آپ نے پڑھنا ہوتا ہے سورتاں. رات نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر تے جاندے قل واللہ سورۃ فلق ناس پڑھ کے 3 دفعے پھونک دے، پھر چہرے تے پھیر دے، پورے جسم تے 3 دفعہ عمل دہرا کے پھر نبی علیہ السلام سوندے سن. اور نبی علیہ سجدے صورتاں نازل ہو گئی پہلے دم کا دے، جو یہ صورتاں نازل ہو گئی تے حسن حسین رضی اللہ عنہ آپ دے نواسے سی نا بچے، تے نبی علیہ السلام حسن و حسین رضی اللہ عنہ انہاں صورتاں نال دم کردے ہوندے سی.
اللہ کی پناہ کہ یہ بہترین کلمات ہیں. تو یہ چیز اللہ کی پناہ. فاستعذ باللہ کہ تو پناہ طلب کر کس کی؟ اللہ تعالیٰ. انہو بے شک وہ سمیع بہت زیادہ سننے والا، علیم اور خوب جاننے والا. وہ ہر چیز کو سنتا بھی ہے اور ہر حقیقت کو جانتا بھی ہے. ان الذین اتقوا بے شک وہ لوگ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو ہیں ڈرنے والے ہیں، ڈرتے ہیں یعنی اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. اذا مسہم طائف من الشیطان جب چھوتا ہے ان کو کوئی بھی خیال وسوسہ. طائف کا معنی ہوتا ہے پھرنے والا، گھومنے والا. یہ عرب کا شہر بھی ہے نا طائف، یہ طافہ یطیفو سے ہے. طواف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ طواف بھی اسی سے ہے. طواف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چکر لانا. طواف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چکر لگانا. بھائی صفا مروہ دا طواف ہو گئے، سائی جنوں کہنے ہیں، یا خانہ کعبہ کا طواف جس کے گرد ہم چکر لگاتے ہیں طواف کہتے ہیں. سب چکر لاؤ طواف کیا جاندہ چکر لاؤنا نا. تو طواف میں گھومنا ہوتا ہے. تو انسان کے دماغ میں جو وسواس خیالات گھومتے ہیں نا، ان کو وسواس خیالات جو ہیں ان کو بھی طائف کہا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُمْ جب چھوتا ہے ان کو طائف کوئی بھی وسوسہ، کوئی بھی خیال، من الشیطان شیطان کی طرف سے، تذکروا وہ فوراً نتیجہ وہ بیدار ایکٹیو ہو جاتے ہیں، شعار ہو جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں. تذکروا وہ یاد دہانی میں آ جاتے ہیں. بے اوہ اے شیطان اقسام لگا گڑبڑ کرنے آ جائے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو فوراً اچانک وہ بصیرت والے آتے ہیں. اے دیکھیا اے دیکھیا شیطان اللہ کے نا سی، اللہ کا شکر ہے، فوراً اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آتے اور شیطان کے حملے سے اس وسوسے پر چلنے پہ اس میں کیا کرتا ہے؟ بچ جاتے ہیں کہ شیطان حملہ کرتا ہے. کیونکہ یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ بندے کو احساس، کیونکہ جو ایمان ہوتا ہے نا اصل میں یہ بندے کا ایمان ہوتا ہے جو اس کو اس برائی سے بچاتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وسوسے کے بارے آپ نے مَن اللہ تجاوز عن امتی ما توسوس به انفسهم. یہ وسوسہ جو ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے غیر اختیاری جو انسان کا بس نہیں ہوتا، بندہ دماغ کوئی نہ کوئی گل چل دی پئی، کدی کچھ دماغ کدی کسے بنے کو کوئی سوچ، کدی کوئی خیال، کدی کوئی وسوسہ جو انسان کے اختیار میں نہ ہوتا، اس پہ پکڑ نہیں ہوتی جب تلک بندہ اس وسوسے کو آگے کسی کو بیان نہیں کرتا یا اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. خیال آیا چلا گیا تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا اس پہ پکڑ نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک وسوسہ ہوتا ہے جو انسان جو ہے باقاعدہ اس کو اپنا لیتا ہے، جیسے سیدنا آپ میں بات کرنے لگے تھے کہ یہ جو بس سے بچنا ہوتا ہے نا فوراً بیداری، یہ اصل میں ایمان ہوتا ہے جو اس برائی کو آگے بیان کرنے سے، زبان پہ لانے سے یا اس پہ عمل کرنے سے روکتا ہے. جو زیادہ برے خیال ہوں گے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ آیا نا، ایک سے ابھی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نا ذہن میں دماغ بسا اوقات اتنے برے خیال آتے ہیں، اتنے برے وسواس آتے ہیں اور وہ اتنے برے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم جل کے کوڑا ہو جائیں، سڑ کے سوا ہو جائیے. سانو گوارا ہے ایسی سڑ جائیے، سوا ہو جائیے، کوڑا ہو جائیے. پر ایڈے برے نے انہا حوصلہ نہیں، صاحب اسی یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ وہ وسواس ساری زبان تے آؤں. تو نبی علیہ السلام جب یہ بات سنی نا آپ نے ذاق الایمان، آپ نے یہ ایمان ہے. وہ کون سی چیز روک رہی ہے کہ یہ بیان کا یہ زبان تے لیونی گل نہیں، اینو بیان کرنا نہیں. وہ ایمان ہوتا ہے جو اسے اس برائی، وہ شیطان کے جو دل میں خیالات، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان جو اس کے دماغ کو گھماتا ہے نا مجھے چیزوں میں، وہ شیطان کے وسواس کے آگے جو رکاوٹ ہوتی ہے نا وہ ایمان ہوتا ہے جو پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ برداشت پسند ہی نہیں کرتا کہ وہ ایسی بری بات، ایسی گندی بات، ایسا گندا خیال، وہ اپنی ایسے بری چیز جو اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں وہ اپنی زبان پہ لائے یا کسی کو بیان کرے. تو وہ روکنے والی چیز وہ کیا ہوتی ہے؟
وہ ایمان تو فرمایا یہ نیک جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو فوراً وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں۔ ایک بار پھر ترجمہ کرو میں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اگر آپ بلائیں گے ان کو سیدھے رستے کی طرف لا يَسْمَعُوا نہیں سنیں گے، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللہ کے وہ ہم و فرا سے خالی گویا کہ وہ دیکھے نہیں، وہ دیکھ رہے وہ خود العف آپ درگزر کرنے کو اختیار کیجئے لازم پکڑ، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور آپ اچھائی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور آپ جاہل لوگوں سے اعراض کر کنارہ کشی کیجیے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اور اگر چھوئے آپ کو شیطان سے کوئی چھونے والی چیز، کوئی وسوسہ، کوئی اکساہٹ جو ہے وہ شیطان کے سے آپ کو اکساہٹ پیدا ہو، یہ ابارے آپ کو ابارے برانگیختہ کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ تو آپ پناہ طلب کیجئے اللہ تعالیٰ، انہ سمیع علیم یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، ان الذین اتقوا بے شک وہ جو ڈر گئے جن تقوی اختیار کر لیا، اذا مسہم طائف من الشیطان جب انہیں چھوتی ہے کوئی بھی کوئی جو وسوسہ کوئی شیطان کی طرف سے، تذکروا وہ شعار ہو جاتے ہیں، بیدار اذا ہم مبصرون تو فوراً وہ جو ہے وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں، فہم و فراست والے بن جاتے ہیں۔ سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔